مولانا فضل الرحمان سے احترام کا رشتہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا مولانا فضل الرحمان کی جو باتیں کیں سر تسلیم خام، قانون سازی کا عمل صدر مملکت کے دستخط سے مکمل ہوتا ہے۔ کیبنٹ میٹنگ ہے 3 بجے، میں آپ کی یہ جو کنسرنز ہیں کیبنٹ میں بھی رکھوں گا، اینڈ سر ریسٹ اشور دیٹ گورنمنٹ آف پاکستان از ڈیپلی واچنگ دس ایشو، اور ہم ڈے ٹو ڈے اس کی وزیر اعظم صاحب رپورٹس بھی لے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کو بھی کلیئر ہدایات ہیں کہ وہ اپنا رول پازیٹیولی پلے کریں اور صوبائی حکومت سے رابطے میں رہیں۔ جہاں تک وفاقی حکومت کی طرف سے کسی سپورٹ کا، کسی ایکشن کا جب تقاضا کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وفاقی حکومت اپنا فرض ادا کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، ان سے احترام کا بڑا رشتہ ہے، نہ صرف میرا بلکہ میری قیادت کا بھی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب مولانا کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس رشتے کا انہیں خود بھی معلوم ہے، میں بھی گواہ ہوں بہت ساری باتوں کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارا ایک پرانا تعلق ہے دونوں جماعتوں کا بھی اور پرسن ٹو پرسن بھی، تو اس لیے آپ نے مولانا جو باتیں کی سر تسلیم خام، آپ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں خوبصورت الفاظ میں اپنی علمی کم مائگی کا ادراک بھی رکھتا ہوں، اور جو آپ نے پارلیمانی علوم یا رموز کے بارے میں میری کم علمی پہ بات کی اس پہ بھی میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کی طرح آئین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے ایک تجویز آپ کے سامنے رکھوں گا، ہاؤس کے سامنے۔ ہمارے بڑوں نے جب 1973 میں ایک طویل پروسیس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن فائنلائز کیا، اس کا ڈرافٹ، اور پھر اسے اڈاپٹ کیا گیا کنسنسس کے ساتھ، اکثریتی ووٹ سے نہیں کنسنسس سے ہوا، تو سارا نظام چلانے کے لیے ملکی اور پارلیمانی ہم اس آئین کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ آئین میں جو میکنزم ہے اس میکنزم کے مطابق ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلے بل کی طرف آتے ہیں، بالکل جب 26ویں ترمیم کے لیے ہماری انگیجمنٹ تھی آپ کے ساتھ تو آپ کی طرف سے کچھ چیزیں آئیں، 5 امینڈمنٹس تھیں وہ آئین پاکستان کی امینڈڈ پیکج میں، اور یہ بل جو کہ پچھلی حکومت میں ایک انفینشڈ نامکمل ایجنڈا تھا، آخری ہفتوں میں بھی آپ کے ساتھ انگیج رہا، آپ نے کہا کہ اس کی بھی درستگی کر دی جائے، تو بیٹھ کے جو طے ہوا اس کے مطابق سینٹ آف پاکستان نے بھی اسے پاس کیا اور اس ایوان نے بھی اسے پاس کیا، اور میں یہیں پہ کھڑا تھا، پھر میں نے بلکہ ایک تصحیح ہونے والی تھی، ٹائپوگرافیکل ایرر آئی تھی، وہ تصحیح بھی کر دی گئی، جی پاس ہوا۔ آئین کا آرٹیکل 50 پارلیمان کی تعریف کرتا ہے۔ پارلیمان کیا ہے؟ پارلیمان صدر مملکت، سینٹ آف پاکستان اور قومی اسمبلی پر مشتمل ہے، یعنی کہ عوام کے منتخب نمائندے اپنے ووٹ کی طاقت سے مرکز اور صوبوں میں بیٹھ کے جب صدر مملکت کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ حلف لے لیتے ہیں تو صدر مملکت اس ایوان کا انٹیگرل پارٹ ہے، حصہ ہے آئین کے آرٹیکل 50 کے مطابق۔ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور وہ پروسیس انکمپلیٹ رہتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں جب دونوں ایوانوں سے بل پاس ہو جائے تو جو آخری ایوان بل پاس کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ اس کو ارسال کر دیتا ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ وزیر اعظم لیڈر آف ہاؤس ہونے کے حوالے سے، حکومت کے سربراہ ہونے کے حوالے سے ریاست کے سربراہ کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ بل بھیجتے ہیں۔ مولانا